اگر آپ پرانی بدعات اور خرافات دیکھ دیکھ کر بور ہو چکے ہیں تو پیش خدمت ہے ایسی نئی شرکیہ بدعات جو کہ آپ کا دماغ چکرا کر رکھ دیں گی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بدعت کی خاص بات یہی ہوتی ہے کہ یہ بانچ نہیں ہوتی، یعنی ہر سال بچا دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر آنے والے وقتوں کے اندر اس کے اندر اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، کمی کبھی نہیں ہوتی۔ اور انہی لوگوں کو دیکھ کر آج اندازہ ہوتا ہے کہ نبی اور رسولوں کی وفات کے بعد ان کی پوری زندگی کی تعلیمات کو بھلا کر مواحد قومیں نسل در نسل کیسے بت پرستی کی طرف لوٹ جایا کرتی تھی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ ہیں وہ مسلمان جن کا یہ عقیدہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کسی کو اولاد عطا کرتے ہیں تو وہ شخص جس کی اولاد ہوئی ہے اسی نومولود بچے کو امام حسین کے دربار میں لا کر اس کے جسم پر ٹافیاں اور چاکلیٹ لا کر رکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو بچے کے اوپر سے اٹھا کے کھا لیں، اور اپنی طرف سے یہ اس شخص کی شکرانہ ادا کرنے کی رسم ہوتی ہے حضرت امام حسین اور حضرت عباس کو کہ انہوں نے اس کو اولاد دی ہے، یعنی سیم وہی رسمیں جو کہ ہندو اپنے طریقے سے کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے جاہل اور بے شرم لوگ ہیں۔ اور میں یہاں پر کسی مخصوص فرقہ کی بات نہیں کر رہا بلکہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ یہ مشرکانہ حرکتیں کرتے ہیں، جو کہ ہر فرقے کے اندر کہیں نہ کہیں پر موجود ہیں۔ ایسے جاہل اور مشرک لوگ جو کہ قبروں کے اندر موجود شہداء کے ساتھ بھی اللہ کی خصوصیات جوڑتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ امام حسین علیہ السلام نے خود اولاد کے لیے کس سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ سے یا پھر کسی اور شہداء کی قبروں سے۔ کیا ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیونکہ اللہ تو واضح طور پر قرآن میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ جسے چاہے تو بیٹا دے، جسے چاہے تو بیٹی دے، کسی کو دونوں نہ دے تو کسی کو دونوں دے دے۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس دین کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں، کیونکہ اسلام تو وہی ہے جو کہ قرآن کے اندر موجود ہے، یا پھر سنت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ قرآن و سنت اسی طرح سے موجود ہے، صرف آج کا یہ مسلمان بدل گیا ہے، اور یہ کوئی امریکن یہودی سازش نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ زوال، یہ خرابی، یہ گمراہی خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اور وجہ ہے صرف قرآن سے دوری اور دوسرا ہے شخصیت پرستی، یعنی کسی انسان کی محبت کے اندر حد سے تجاوز کر کے اس کو معاذ اللہ خدا کے برابر لا کر کھڑا کر دینا۔ آج کے مسلمان نے دین کو ایسے پکڑا ہے جیسے یہ کوئی مقدس کتاب نہ ہو بلکہ کوئی ثقافتی رسم ہو، مطلب نہ کوئی سمجھ، نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی جانچ، بس جو صدیوں سے نسل در نسل چلا آ رہا ہے اسی پر آنکھیں بند کر کے اس کو ٹھیک مان کر اسی طرح سے مان رہے ہیں۔ آپ دیکھتے رہتے ہیں اکثر کسی کو بچہ پیدا ہوتا ہے، مولا حسین کے حرم سے مراد پوری ہوتی ہے، اس بچے کے اوپر چاکلیٹ رکھے جاتے ہیں، ان کو مولا حسین نے اولاد عطا کی ہے، اور یہ سامنے والا تو مراد پوری ہونے پر بچے کو زمین پہ رکھ کے اس کے اوپر چاکلیٹ چاروں طرف رکھے اور شکریہ ادا کیا ہے مولا حسین کا اور مولا عباس کا۔ پر سچ یہ ہے کہ اسلام دلیل پر کھڑا مذہب ہے، لاجک کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن آج دلیل کم اور کہانیاں زیادہ چل رہی ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے جو کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرنا شروع کر دی ہے، اور ہر نئے بزرگ کے بارے میں وہ کہانیاں بیان کرتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پر مولانا الیاس قادری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان اپنے کمرے کے اندر بریلی شہر یعنی انڈیا کے اندر بیٹھے بیٹھے اچانک سے مدینہ پہنچ جایا کرتے ہیں، اور اس بات پر تمام بے وقوف جو کہ سامنے بیٹھے یہ سن رہے ہیں اس پر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ کوئی جمعرات تھی اور اعلیٰ حضرت سے ملنے کے لیے کوئی آیا تو بولا میں اعلیٰ حضرت کے کمرے میں داخل ہوا اطلاع کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ کمرے میں گئے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ تعجب ہوا کہ یہاں تو ابھی تو گئے تھے، اندر کہاں گئے؟ پھر کچھ دیر کے بعد اسی کمرے سے نکلے تو پھر میں نے اصرار کیا کہ آپ کہاں تھے؟ میں نے تو دیکھا آپ نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ میں میرا تھا آج، تو اس کمرے کے ذریعے میری مدینے حاضری۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پہلے تو یہ لوگ ثبوت کے طور پر من گھڑت روایات والی کرامات کی کتابوں کا حوالہ دیا کرتے تھے، لیکن اب تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں، یعنی فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ بات کہیں کتاب سے نہیں پتہ چلی بلکہ یہ سن سنا کر پتہ چلی ہے، یعنی ان کو کسی شخص نے زبانی کلامی بیان کی تھی تو اس لیے یہ اس کو بیان کر رہے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ان کے پاس اس کرامت کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کتابوں میں کہیں یہ اور جگہ نہیں میں نے پڑھا، نہ علماء سے سنا، اور وہ مولانا حمید الرحمان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے مجھے بتایا تھا۔ اب سیریسلی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے تمام بزرگوں کی کرامتیں ان کے مرنے کے بعد ہی کیوں ظاہر ہوتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر الیاس قادری صاحب کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر کوئی اس طرح کی کرامت آپ کو نظر نہیں آئے گی جو کہ واقعی ایکسٹرا آرڈنری ہو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے پیچھے کرامات کی لائن لگ جائے گی۔ کرامات تو دور کی بات، ان کے ایسے ایسے موچے لکھے جائیں گے جو کہ پیغمبروں کو بھی نہیں عطا کیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد آنے والی نسلیں شرک و بدعت کا اتنا تڑکا لگائیں گی کہ معاذ اللہ ان کا رتبہ اللہ کے برابر پہنچا دیا جائے گا، جیسے ان لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا حال کیا ہے۔ اور قرآن اسی شخصیت پرستی کو شرک کہتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔
یعنی یہ پروسیس آج کا نہیں ہے بلکہ ہزاروں سالوں سے نسل در نسل ایسے ہوتا آ رہا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت کبھی نہیں بدل سکتی اور آج کے ٹائم کے اندر بھی نہیں بدلی۔ زندہ جو کرے وہ غوث ہے، علی دامن جو بھرے وہ غوث ہے۔ شریعت پر چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچا کہ مسجد میں کھڑا ہو کر اعلان کر رہا ہے کہ میں اس وقت تک پانی نہیں پیتا جب تک خدا نہ کہے عبد القادر پانی پی لو۔ آپ کو لگے گا کہ میں بہت سخت ورڈ بول رہا ہوں، پر یہ حقیقت ہے کہ بس ایک کلمہ نہ ہو تو ان کے اندر اور ہندوؤں کے اندر رتی برابر کا بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ وہ اگر مورتیوں کو پوجتے ہیں تو یہ لوگ قبروں کو، اگر وہ اپنے بتوں پر دودھ چڑھاتے ہیں تو یہ قبروں اور درباروں پر چڑھانا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے، اور یہ بات اس ہندو کو بھی اچھے طریقے سے پتہ ہے، تبھی تو قبر کی آرتی اتار کر وہ اس کو پرساد کے طور پر ان قبر پرستوں کو پیش کر رہا ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیں، یہ لوگ جو قبروں پر چادریں لا کر ڈالا کرتے تھے برکت کے لیے، اب یہی لوگ پیر صاحب کی قبر پر سلا سلایا سوٹ چڑھا رہے ہیں، دھوتی پہنا رہے ہیں اور ٹوپی بھی پہنا رہے ہیں اس کو۔ عوام کو تو پہلے پہنائی ہوئی ہے، لیکن اس بار پیر صاحب کو بھی باقاعدہ ٹوپی سلوا کر پہنائی جا رہی ہے۔ زندہ انسانوں کا جسم ڈھانکنے کی بجائے من و مٹی کے نیچے موجود ایک عام انسان جس کو خود زندہ انسانوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، یہ لوگ اس کو کپڑے چڑھا کر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں تاکہ غیر مسلم ان سے متاثر ہو کر اسلام کو قبول کریں۔ واہ رے مشرک تیری عقل کو سلام۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کعبہ کے امام کو بھی گستاخ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیں، گجرانوالا شہر کے ایک علاقے کے اندر موجود ایک دربار ہے جہاں پر منتوں کے طور پر دربار پر لکڑی کے گھوڑے چلائے جاتے ہیں، اور یہاں پر بابا جی کی کرامت مشہور تھی کہ جب بھی کوئی قبر پر لینٹر کی عمارت بنانا چاہتا تو بابا جی سپر مین کی طرح اڑ کر راتوں رات اس لینٹر کو اکھاڑ کر کھیتوں کے اندر پھینک دیا کرتے۔ اب پتہ نہیں اس طرح کے تمام بابا جی اس طرح کی کرامات راتوں کو ہی کیوں کرتے ہیں، دن کے اندر یہ کام مصروف ہوتے ہیں۔ خیر انہی حرکتوں کو دیکھ کر ایک مقامی شخص نے ان کو چیلنج کیا کہ میں اس دربار پر لینٹر ڈالتا ہوں اور اگلے 24 گھنٹے کے اندر اگر یہاں سے یہ لینٹر غائب ہوا تو میں بابا جی کا مرید ہو جاؤں گا، اور اگر نہ ہوا تو تمہیں یہ دکانداری ہمیشہ کے لیے بند کرنی ہوگی، یعنی اس دربار کو ہمیشہ کے لیے گرانا ہوگا۔ اب اس دن کے بعد سے لے کر اب تک بالکل خاموشی ہے۔ بھارت کے صوبے راجستھان کے اندر حاجی بابا کے نام سے یہ کوئی دربار ہے جہاں پر سکھ، ہندو، مسلمان سب جاتے ہیں، اور یہاں پر لیٹ کر عورتیں مرد خود پر مٹی ڈال کر یہاں پر ایسے لیٹ جاتے ہیں جیسے قبر میں لیٹے ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کیوں کرتے ہیں، تو اس لیے کرتے ہیں کہ جنات کے اثرات کو، بیماری کو خود سے ختم کر کے برکت حاصل کر سکیں۔ یہ منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ ہم 2025 کے اندر نہیں ہیں بلکہ ابھی تک اس جہالت کے دور کے اندر ویسے ہی کھڑے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ تب بتوں کو ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے، طرح طرح کی بدعات کر کے، کرتب لگا کر خوش کیا جاتا تھا، تو آج مر چکے پیروں کو دنیا کا کوئی انسان زندہ یا مردہ کسی انسان کو شفا نہیں دے سکتا، کسی کو بیمار نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یعنی انسان کو اللہ پر اس طرح کا بھروسہ کرنا چاہیے، اور پھر فرماتا ہے کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ مٹی کے ڈھیر میں، نہ کسی دربار میں، نہ کسی قبر میں، اور نہ کسی حاجی بابا کی کرامات میں۔ اسلام میں قبر عبرت کے لیے ہے، نہ کہ عبادت کے لیے، لیکن یہ لوگ قبر کا مذاق بنا کر اس طرح سے اس کی توہین کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اصلاح اس دن شروع ہوگی جس دن ایک مسلمان یہ جملہ سچ میں سمجھ لے گا، اس کے دل میں یہ بات اتر جائے گی کہ اس کو بس اللہ ہی کافی ہے، اور جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے اس کو کسی اور سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور اللہ کے دین کے اندر کسی شریک، کسی وسیلے، کسی گڑی ہوئی رسم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جن لوگوں نے آپ کو اس سب کے پیچھے لگا دیے وہ بس اپنا کاروبار چلانا چاہتے ہیں۔ اسی توہم پرستی اور شرک پر ٹکا ہوا ہے ان کا کاروبار۔ اگر آج مسلمان اپنے دین کو کلچر سمجھنے کی بجائے ہدایت کی نظر سے اس کو دیکھنے لگے تو وہی مسلمان جو کہ پستیوں کے اندر گر چکا ہے وہ پھر سے اوپر اٹھ کر آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہدایت بھی اسی شخص کو ملتی ہے جو کہ اس کا طلبگار ہوتا ہے، یعنی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حق تک پہنچے، ورنہ ایک متکبر شخص کو آپ جتنے مرضی دلائل دے دیں، اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں، اس کے پلے کوئی بات نہیں پڑنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کی بدعات اور گمراہیوں سے بچائے اور دین کا صحیح علم عطا فرمائے۔ آمین۔